بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی 15 سال سے زائد کی سخت گیر حکمرانی کے خاتمے کے بعد ہونے والے پہلے پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی ہے اور پارلیمنٹ کی مجموعی 300 نشستوں میں سے 209 نشستوں پر فتح حاصل کر لی ہے، جبکہ ان کے انتخابی اتحاد نے مجموعی طور پر 212 سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ جماعت اسلامی اور اس کا 11 جماعتی اتحاد توقعات کے برعکس صرف 77 نشستیں ہی جیت سکا ہے، جن میں جماعت اسلامی نے 68 اور اس کی اتحادی جینزی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی نے 6 نشستیں حاصل کی ہیں، جس کے رہنماؤں نے شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی عوام نے ملک میں سیاسی اصلاحات کے ریفرنڈم کو بھی بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی کے بعد لندن میں تقریباً 17 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے طارق رحمان اب ممکنہ طور پر بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم بنیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 3 دہائیوں کے بعد بنگلہ دیش کے پہلے منتخب مرد سربراہ مملکت ہوں گے۔ ان انتخابات سے پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ طارق رحمان کی جماعت BNP اور ان کے انتخابی اتحاد کو حکومت بنانے کے لیے ضروری نشستیں مل جائیں گی، تاہم انتخابی نتائج نے ان توقعات سے بھی بڑھ کر BNP کے حق میں فیصلہ دیا اور انہیں 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات پر عالمی سطح پر بھی نظریں مرکوز تھیں، خاص طور پر چین، بھارت اور پاکستان جیسے علاقائی ممالک کی۔ BNP کی کامیابی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی حکومت نے طارق رحمان کو فتح پر مبارکباد دی، جبکہ مودی نے خود فون کر کے انہیں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 59.44% رہا، جو کہ 2024 میں شیخ حسینہ واجد کے دور میں ہونے والے گزشتہ انتخابات کے 42% سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ ووٹرز نے ملک میں اصلاحات کے حوالے سے ریفرنڈم میں بھی حصہ لیا ہے، اور بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نتائج کے مطابق 60.26% ووٹرز نے جولائی چارٹر سے متعلق ریفرنڈم پر اپنی رائے دی ہے، اور بنگلہ دیشی اخبار دی ڈیلی اسٹار کے مطابق اب تک کیے گئے ووٹوں میں سے 72.9% ووٹرز نے چارٹر کو اپنانے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، جبکہ 27.1% نے اس کی مخالفت کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ چارٹر 2024 میں شیخ حسینہ واجد کی برطرفی کے بعد نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں قائم نگراں حکومت نے تیار کیا تھا، جس میں آئینی ترامیم، قانونی تبدیلیوں اور نئے قوانین کے نفاذ کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا گیا ہے۔ جولائی چارٹر سے متعلق انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل اسسٹنس نے لکھا ہے کہ اس چارٹر میں بنگلہ دیش کے گورننس سسٹم میں بڑی اصلاحات کے لیے 80 سے زائد تجاویز شامل ہیں، جن میں خواتین کی سیاسی نمائندگی میں اضافہ، وزیر اعظم کی مدت اقتدار کو محدود کرنا، صدر کے اختیارات میں اضافہ، بنیادی حقوق کی توسیع اور عدلیہ کی آزادی کا تحفظ شامل ہے۔ چارٹر میں سفارش کی گئی ہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ واحد پارلیمانی باڈی یعنی 350 رکنی پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ 100 اراکین پر مشتمل ایک ایوان بالا بھی قائم کیا جائے۔